ہم انشاءاللہ سورہ رعد کے رکوع نمبر 3 اور 13ویں پارے کے رکوع نمبر 9 کی طرف چلتے ہیں حسب معمول مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یعلم، تو کیا وہ شخص جو جانتا ہے، انما انزل الیک من ربک، کہ بے شک وہ کلام جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے، الحق، وہ برحق ہے۔ کا من ہوا، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، ہوا اعمیٰ، جو اندھا ہے؟ یعنی کیا وہ شخص جو یہ بات جانتا ہے کہ آپ کے رب کی طرف سے جو کلام نازل ہوا وہ برحق ہے، کیا یہ شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو نابینا ہے؟ انما یتذکر، بے شک نصیحت حاصل کرتے ہیں، نصیحت صرف وہ لوگ حاصل کرتے ہیں اولو الالباب، جو عقل والے ہیں۔ عقل والے کون ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اور یہ معاہدوں کو توڑتے نہیں ہیں۔ نقض عہد کیا ہوتا ہے؟ معاہدہ توڑ دینا۔ والذین، اور یہ وہ لوگ ہیں، یصلون، یصلون اصل میں تھا یوصلو، وصل یصلو کا معنی جوڑنا، صلہ اسی سے نکلا ہے، جوڑ کو کہتے ہیں، وصل کہتے ہیں نا، وصل۔ تو موصل عربی میں کنڈکٹر کو کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کچھ دھاتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے کرنٹ پاس ہو سکتا ہے، کچھ دھاتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے کرنٹ پاس نہیں ہو سکتا، تو انگلش میں غالباً اس کے لیے کنڈکٹر کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ منتقل کرنے والی، تو عربی میں اس کو موصل کہتے ہیں، یعنی کرنٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے والی۔ تو وصل کا معنی ملانا، اصل میں تھا یوصلون۔ والذین یصلون، یہ وہ لوگ ہیں جو ملاتے ہیں، ما، اس چیز کو، امر اللہ بہ، جس چیز کے بارے میں اللہ نے حکم دیا، ان یوصل، کہ اس کو ملایا جائے۔ یہ رشتہ داری کو یوں کہا جاتا ہے کہ صلہ، اللہ نے رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیا ہے نا، تو قرآن ہمیشہ رشتہ داری جوڑنے کو اسی طرح سے تعبیر کرتا ہے کہ جس رشتہ داری کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، یہ لوگ اس رشتہ داری کو جوڑتے ہیں۔ تو باقی تفسیر میں اس کی ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے ڈرتے ہیں، یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا حساب بہت سخت نہ ہو جائے۔ والذین صبروا، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا، ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کے چہرے کی تلاش میں، چہرے سے مراد ہے اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کی تلاش میں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور انہوں نے نماز قائم کی، وَأَنفَقُوا، اور خرچ کیا، مما، اس رزق میں سے، رزقناہم، جو رزق ہم نے ان کو دیا۔ کیسے خرچ کیا؟ سرًا، چھپا کے بھی، وعلانیةً، اور دکھا کے بھی۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ، درأ، یدرؤ کا معنی ہوتا ہے دور کرنا، اور یہ دور کرتے ہیں بالحسنہ، نیکی کے ذریعے، السیئہ، برائی کو۔ اولئک لہم عقبی الدار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے، عقبہ کہتے ہیں انجام کو، الدار کا معنی گھر، تو گھر سے مراد آخرت کا گھر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے گھر کا اچھا ٹھکانہ ہے، یعنی ان کا جو آخری گھر ہوگا وہ اچھا ہوگا، تو ٹھکانہ ان کا اچھا ہوگا۔ وہ ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنات عدن، ہمیشگی کے باغات، یدخلونہا، جن باغات میں یہ لوگ داخل ہوں گے، یہ بھی داخل ہوں گے، ومن، اور وہ لوگ بھی، صلحہ، جو صلاحیت والے ہوئے، من آبائہم، ان کے باپ داداؤں میں، وازواجہم، ان کی بیویوں میں، وذریاتہم، اور ان کی اولادوں میں، یعنی یہ خود بھی اس جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے وہ باپ دادے، بیویاں اور اولادیں بھی اسی جنت میں ان کے ساتھ داخل ہوں گی، صلاح، جن میں صلاحیت بھی ہوگی، یعنی مشرک اور کافر تو نہیں داخل ہو سکتے نا، تو جو اس قابل بھی ہوئے تو وہ بھی داخل ہوں گے۔ تفسیر میں اس کی ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ والملائکۃ یدخلون علیہم، اور فرشتے داخل ہوں گے، فرشتے آئیں گے ان کے پاس، من کل باب، ہر دروازے سے۔ کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، فرشتے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، بما صبرتم، اس صبر کے نتیجے میں جو تم نے کیا، فنعم عقبی الدار، اللہ کہتے ہیں کیا ہی خوب اچھا انجام ہے، کیا ہی خوب انجام کا گھر ہے، یعنی ان کا آخری گھر کتنا ہی اچھا ہے۔ والذین ینقضون، اور وہ لوگ، ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس عہد کو مضبوط کرنے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور قطع کرتے ہیں ما، اس چیز کو، امر اللہ بہ ان یوصل، کہ اللہ نے حکم دیا ہے اس کو جوڑا جائے، یعنی رشتہ داری کو توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اولئک لہم اللعنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدار، اور ان کا کے لیے برا گھر ہے،
یعنی وہ گھر جو ان کا ٹھکانہ ہوگا وہ بہت ہی برا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو پھیلا دیتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ قدر یقدر کا معنی تنگ کرنا بھی ہوتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ اتراتے ہیں دنیاوی زندگی پہ۔ دیکھیں فرحت کا معنی کبھی خوشی بھی ہوتا ہے، لیکن سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کبھی اترانا بھی ہوتا ہے۔ یہ لوگ اتراتے ہیں اس دنیاوی زندگی پر۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی فی الآخرۃ یعنی فی مقابلۃ الآخرۃ، آخرت کے مقابلے میں، الا متاع، مگر تھوڑا سا سامان، آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اس رکوع کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ رعد کا رکوع نمبر 3 اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 9۔ اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو گیا تھا۔ اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر شروع کریں گے، اور میں تفسیر سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو سورہ رعد چونکہ مکی آیات ہیں اور ان میں توحید، رسالت، آخرت کا ثبوت، انہی چیزوں کا تکرار ہے، تو اس میں اب لمبی چوڑی تفسیر نہیں ہوگی، بس آپ ترجمہ ہی کو تھوڑا سا تفصیلی ترجمہ میں کر دوں گا، اسی کو آپ تفسیر سمجھیے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ واعظ و نصیحت کی بات ہے، تو واعظ و نصیحت کو اللہ نے بار بار دہرایا ہے، تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ بس ان آیتوں کو بھی ہم بار بار سنیں تاکہ ہمیں بھی ایک حوصلہ ملے اور ہمارا ایمان بھی تازہ ہو۔ اس میں کوئی زیادہ گہری یعنی تفسیروں میں جانا اور ڈیٹیل میں جانا، یہ شاید قرآن کی بھی منشا نہیں ہے ایسے موقع پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی۔ اس سے پچھلی والے رکوع میں اللہ نے مثال سے بات سمجھائی تھی کہ اہل ایمان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، جیسے ایک جھاگ اوپر اٹھتا ہے خش و خاشاک کا، کچرا ہوتا ہے اور وہ ایک دم ختم ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی یہ باطل لوگ جتنی طاقت دکھا رہے ہیں اللہ ان کی طاقت کو ختم کر دے گا۔ لیکن اللہ اہل باطل کو نصیحت کرنا اللہ ترک نہیں کرتے تاکہ اللہ کی طرف سے حجت تمام رہے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا، بھلا وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو کلام اللہ کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا وہ برحق ہے، یعنی وہ شخص جس نے دلائل میں غور کیا اور اس کو یہ یقین ہو گیا، کمن ہوا اعمیٰ، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو نابینا بنا ہوا ہے، اندھا بنا ہوا ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں اختیار ہے کہ آنکھیں کھول کے زندگی گزارو یا اندھا بن کے زندگی گزارو۔ اب جو آنکھیں کھول کے زندگی گزارتے ہیں اور عقل والے ہیں وہ کون لوگ ہیں، ان کے کیا اعمال ہیں جن کو دیکھ کے آپ کو لگے گا کہ یہ آنکھیں کھول کے زندگی گزار رہے ہیں؟ اللہ نے ان کی اچھی صفات بیان کی ہیں۔ اللہ وہ ساری صفات ہمارے اندر پیدا کر لے، تو نیت یہ کر لیں کہ یہ صفات ہم اپنے اندر پیدا کریں گے۔ الذین یوفون بعہد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ کا عہد کیا ہے؟ ایک عہد تو وہ ہے جو ہم نے کلمہ پڑھ کے اللہ سے عہد کیا ہے، توحید کا اقرار کیا کہ ہمارا معبود اللہ ہے، حاکم اللہ ہے، تو اطاعت صرف اللہ کی ہوگی۔ دوسرا، ہم گناہ سے توبہ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ سے کیا ہوا عہد ہے، تو جتنے بھی اللہ سے کیے ہوئے معاہدے وہ سب اس میں آ گئے۔ ولا ينقضون المیثاق، اور یہ معاہدوں کو توڑتے نہیں ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، یہ لوگ جوڑتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ یہ بھی ایک رشتہ داری اتنی اہم چیز ہے، رشتہ داری کو جوڑنا، کہ اللہ نے اس کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، بلکہ اس چیز کو جوڑتے ہیں جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ کیا مطلب؟ مبہم بات کی یہ بتانے کے لیے کہ یہ مبہم ہی کافی ہے، کیونکہ اس میں اشارے سے سب کو پتہ چل جائے گا کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے، کون سی چیز ہے جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ میں سمجھانے کے لیے ایک چھوٹے سی ایک مزاح کی بات ہے، لیکن اس سے آیت کی تفسیر بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ وہ ہندوستان کے ایک شاعر گزرے، انہوں نے کسی پولیس کا مذاق اڑایا نا کہ وہ کرپٹ ہے، تو ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں پولیس نے بلا لیا آفیسر نے اور کہا کہ بھئی آپ نے ہمارے بارے میں کیوں مذاق اڑایا کہ ہم کرپٹ ہیں اور کرپشن کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نے تو پولیس کا مذاق اڑایا ہے، میں نے تو یہ نہیں کہا کہ ہندوستان کی پولیس۔ تو پولیس آفیسر نے کہا کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کس ملک کی پولیس کرپٹ ہے؟ تو یہ صرف ہندوستان کی بات نہیں ہے، ہمارے ملک کا بھی تقریباً یہی حال ہے۔ مقصد کسی کنٹری کا مذاق اڑانا نہیں ہے، ہمارے ہاں بھی کرپشن ہر جگہ ہی ہے، پولیس میں اور ہر جگہ ہی کرپشن ہے، پولیس میں بھی ہے، سیاستدانوں میں بھی ہے۔
تو مطلب یہ تھا کہ جب انہوں نے یہ کہا نا کہ کیا پتہ نہیں ہے کہ کس ملک کی پولیس کرپٹ ہے، تو مطلب یہ کہ یہ اتنی واضح چیز ہے کہ اس میں اب نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہے تو یہ ایک چھوٹا سا مزاح، لیکن یہ قرآن کی اس آیت کو سمجھانے کے لیے بہت اہم تھا کہ اللہ جب بھی رشتہ داری جوڑنے کی بات کرتے ہیں تو اللہ نے اس کے لیے قرآن میں کیا لفظ استعمال کیا. یہ جوڑتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا. اب کوئی غیر مسلم کہے بھائی قرآن صاف طور پہ کیوں نہیں بتاتا کہ کس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، تو اللہ اس کو جواب دیں گے کیا یہ مسلمانوں سے پوچھو، ان کو پتہ ہے کہ کون سی چیز ہے جس کے جوڑنے کا اللہ نے سب سے زیادہ حکم دیا ہے، تو وہ رشتہ داری ہی ہے. تو یہ بھی ایک بلاغت ہے کہ اللہ بتاتے ہیں کہ میری نظر میں رشتہ داری جوڑنا اتنا اہم ہے کہ جب میں جوڑ کی بات کروں گا تو سمجھ جایا کرو کس چیز کے جوڑنے کی بات ہو رہی ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں خونی رشتوں کو جوڑنا کوئی معمولی حکم نہیں ہے. اور ان آیتوں کی اہمیت آج سمجھ میں آتی ہے جب ہم غیر مسلموں کو دیکھتے ہیں کہ ان کا خاندانی نظام ہی تباہ ہو گیا. ہر آدمی انڈیپینڈنٹ ہے، وہ انڈیویژولی اپنی لائف گزار رہا ہے اور اسی کو فخر کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں دوسرے پہ ڈیپینڈ نہیں ہوں اور کوئی مجھ پہ ڈیپینڈ نہیں ہے. ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ نہیں ہے، وہ لوگ سب ریاست کے کھاتے میں ڈال دیے ہر چیز کو. تو انسانوں کے آپس میں ریلیشن ہے اور یہ ریلیشن نکاح سے وجود میں آتے ہیں. میں جو بار بار نکاح کی فضیلت زیادہ نکاح اور اولاد کثرت سے یہ انہی آیتوں کی روشنی میں کر رہا ہوتا ہوں کہ نکاح ہوگا تو نسل بھی پیدا ہوگی اور آپس میں بہن بھائیوں کے چچا ماموں کے رشتے بھی وجود میں آئیں گے، کیونکہ قرآن کا یہ ایک بہت اہم حکم ہے. اللہ انسان کو خاندانوں کی شکل میں، فیملی کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں، انسان کو انفرادی طور پہ نہیں دیکھنا چاہتے. یہ نظام بنایا ہے اللہ نے. اگر اللہ ان خاندانوں کے بغیر دیکھنا چاہتے تو آدم کے لیے اماں حوا کو تھوڑی پیدا کیا جاتا، ان کی زوجہ کو، پھر آگے ان کی اولاد کو، ایسے ہی پیدا ہو جاتے سب، کوئی آپس میں رشتہ نہ ہوتا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو جوڑتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ اور برے حساب سے یہ ڈرتے ہیں. نافرمانوں کا حساب بہت سخت ہوگا، نیک لوگوں کا حساب بہت آسان ہوگا. وَالَّذِينَ صَبَرُوا یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں. صبر کا مطلب روکنا، باندھنا اپنے آپ کو. ایک ہے صبر عن المعصیہ، برائیوں سے صبر کرنا، دل چاہتا ہے گناہ کرنے کا نہیں کرتے. ایک ہے صبر علی الطاعہ، نیکیوں کا پر صبر. کیا مطلب؟ نیکی کرنے کا دل نہیں چاہتا پھر بھی کرتے ہیں. اور ایک ہے مصیبتوں پہ صبر، اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں ان پہ صبر، جیسے یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام نے کیا. تو یہ تینوں قسم کے صبر اس میں داخل ہیں. کیوں کرتے ہیں صبر جی؟ کیا ملتا ہے ان کو؟ ابتغاء وجہ ربہم اپنے رب کی رضا کی تلاش میں. ان کو پتہ ہے اس صبر کرنے سے رب راضی ہوتا ہے. تبھی آج لوگ واویلا کر رہے ہوتے ہیں، شور مچا رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے خاموش رہنے سے، صبر کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، شور مچانے سے تھوڑا سا شو ہو جائے گی ہماری کہ بھائی بہت زیادہ اچھلتا بہت ہے، چیختا بہت ہے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور مخلوق کے حقوق کے ساتھ اللہ کا حق بھی ادا کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے، نماز قائم کرتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ایسا ہو نہیں سکتا قرآن کہیں نماز کا ذکر کرے صدقات و خیرات کا نہ کرے. تو اس لیے اللہ نے فوراً فرمایا کہ وہ خرچ کرتے ہیں مما رزقناہم جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے، سرًا وعلانیتاً چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں اور علانیتاً بھی خرچ کرتے ہیں. چھپا کے اس لیے اخلاص کی، اور دکھا کے اس لیے تاکہ لوگوں کو بھی ترغیب ملے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اور برائی کو اچھائی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں. اچھائی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں. اس آیت کے دو مفہوم ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی ان سے برا سلوک کرتا ہے تو اس کے برے سلوک کو اچھے سلوک کے ذریعے دور کر دیتے ہیں. جو اس آیت کا متبادر مفہوم ہے نا، جو اقرب الی الفہم ہے، یعنی فہم کے زیادہ قریب ہے، تو وہ یہی ہے. کیونکہ صبر کا دور تھا، مکہ کا دور تھا، مشرکین کی طرف سے بڑی مصیبتیں تھیں، انتقام لینے کی طاقت نہیں تھی. اب الجھتے لوگوں سے اور زیادہ مسائل خراب ہوتے، تو قرآن نے اس موقع پر جہاد کے بجائے صبر کا حکم دیا. تو آج بھی یہی ہے کہ آج بھی دنیا میں کفر کا غلبہ ہے، نافرمانوں کا غلبہ ہے. آپ لڑائی جھگڑے میں پڑو گے تو فائدہ نہیں ہوگا اس کا، الٹا آپ ہی کو نقصان ہوگا. ہاں بعض موقع پہ جیسے میدان جہاد میں تو ظاہر ہے صبر نہیں ہے، وہاں تو پھر لڑائی ہے. تو جہاں صبر کا موقع ہو وہاں صبر کرنے کا حکم ہے. تو کیسے صبر کیا جائے گا؟ کہ برائی کا جواب اچھائی سے دیا جائے گا. قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے
ادفع باللتی ہی احسن، جب کوئی تمہارے ساتھ بد اخلاقی کرے تو اچھے طرح سے اس کو دفع کرو، فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، اس سے یہ ہوگا کہ تمہارا بہت بڑا دشمن بھی ہوگا تو تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ تو یہاں بھی یہ مطلب ہے۔ اور ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس گناہ کے اثرات کو نیکی کے ذریعے زائل کرتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں اور نیکی بھی کرتے ہیں۔ یہ مضمون بھی قرآن میں دوسرے مقامات پر ثابت ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو کھا جاتی ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اچھا انجام ہے۔ وہ انجام کیا ہے؟ جنات عدن، کیسا خوبصورت انعام ملے گا ان کو، فرمایا ہمیشگی کے باغات، ایسے باغات جو ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بھی بلاغت ہے، دیکھیں، یعنی اللہ نے یہ نہیں فرمایا ایسے باغات جو ہمیشہ رہیں گے، بلکہ فرمایا ہمیشگی کے باغات، گویا ان کا نام ہی ہمیشگی ہے۔ ان میں ایک سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ وہ ختم نہیں ہوں گے کبھی۔ جنات عدن، ہمیشگی کے باغات ہوں گے، یدخلونہا، جن باغات میں یہ لوگ داخل ہوں گے، یہ بھی ومن صلح من آبائہم، اور ان کے باپ دادا میں جس میں صلاحیت ہوئی وہ بھی، اور ان کی بیویوں میں اور ان کی اولادوں میں جس میں بھی صلاحیت ہوئی وہ سب ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ صلاحیت کا مطلب کیا؟ جن کی توحید اور ایمان پر موت ہوئی، کیونکہ جو اسلام سے خارج ہے، جو کفر پہ شرک پہ مرا، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ قرآن نے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات بیان کر دی ہے، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہی کیوں نہ ہو، تو مشرک پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو اب قرآن کہتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے نا تو ان کو خواہش ہوگی کہ ہمارے والدین کہاں ہیں، ہمارے بیوی بچے کہاں ہیں۔ ظاہر ہے جن کے ساتھ دنیا میں رہا کرتے تھے تو ان کو خواہش ہوگی کہ اگر وہ لوگ نہیں ہیں یہاں پہ تو ظاہر ہے جنت کا مزہ پھر ادھورا ہو جائے گا۔ تو ان کی خواہش ہوگی کہ ہمارے بچے، ہماری ازواج، ہمارے والدین وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں آئیں۔ تو قرآن میں دوسرے مقام پر بھی اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، 27واں پارہ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولادوں نے ایمان میں ان کو فالو کیا، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمانہم الحقنا بہم ذریتہم، تو ہم ان کی اولادوں کو بھی جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ اب جیسے باپ کا مقام اوپر کی جنت کا ہے، اولاد نیچے کی جنت میں ہے، تو اللہ باپ کی اس برکت سے، جو گھر کا سربراہ ہے اس کی نیکی کی برکت سے، اس کی اولادوں کو بھی اوپر والے مقام پہ ہی لے جائیں گے۔ تو یعنی تاکہ یہ سب ایک ساتھ رہیں جنت میں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ جنت میں اس اوپر تو لے کر جائیں گے لیکن وہ درجہ ان کو نہیں ملے گا جو درجہ نیکی کی بدولت ان کے سربراہ کو ملا تھا یا ریلیٹو کو ملا تھا، جس کی وجہ سے یہ لوگ وہاں تک گئے ہیں، تو درجہ وہ نہیں ملے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے کسی اچھے علاقے میں، آپ کوئی بہت بڑے آفیسر ہیں تو فیملی کو بھی ساتھ لے جانے کی اجازت ہوتی ہے، تو فیملی آپ کے ساتھ تو ہوتی ہے لیکن فیملی کو وہ مقام نہیں ملتا، وہ پروٹوکول بہرحال نہیں ملتا۔ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ فیملی جو آپ کے ساتھ ہے یہ غریبی میں ہے، یہ تو بس اس لیے کہ آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، یا عورت کا شوہر کو پروٹوکول اس لیے مل رہا ہے کہ یہ اس خاتون کا شوہر ہے، جنت میں اعلیٰ مقام اس عورت کو ملا تھا، اس نے کہا بھائی میرا میاں بھی مجھے اپنے ساتھ ہی چاہیے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، اس عورت کی وجہ سے، اس کی خواہش کی تکمیل کے لیے اس کے شوہر کو یا اس کی اولاد کو اس کے ساتھ لے جائیں گے، لیکن اس کو وہ مقام بہرحال وہ نہیں ملے گا جو اعمال کی وجہ سے اس کو مقام ملا ہے، جس کی سفارش میں اللہ نے اس کو یہ درجات عطا فرمایا، تو یہ فرق بہرحال ہوگا وہاں پہ۔ تو اللہ فرماتے جس میں صلاحیت ہوئی، یعنی صلاحیت سے مراد ہے ایمان، کیونکہ کافر کو نہیں اللہ تعالیٰ جنت میں لے کے جائیں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر داخل ہوں گے، جنت میں آیا کریں گے فرشتے ہر دروازے سے، کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، تم نے جو دنیا میں صبر کیا اس پر تم پر سلامتی ہو۔ فنعم عقبی الدار، اللہ کہتے ہیں کیا بہترین، یعنی نعمہ اصل میں تعجب کا صیغہ ہے، نعمہ اور بئسا کا معنی کتنا ہی برا، نعمہ کا معنی کیا ہی خوب، تو اللہ تو تعجب نہیں کر سکتے نا، لیکن اللہ الفاظ وہی استعمال کرتے ہیں جو عربی میں کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے عام لوگ استعمال کرتے ہیں۔
تو اس سے حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اتنا اچھا انجام ہوگا, گویا مجھے بھی تعجب ہو رہا ہے. حالانکہ اللہ کو نہیں ہوتا, اللہ کے لیے ہر چیز اللہ کے علم کے تحت ہے. تو یعنی ایسے موقع پہ گویا تعجب ہونا چاہیے. تو اتنا اچھا انجام ہوگا, آپ سوچئے کیسا خوبصورت انجام ہوگا جس کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ انجام گویا میرے لیے بھی قابل تعجب ہے. لیکن وہ انجام ہوگا کیوں؟ بما صبرتم, اس لیے کہ تم نے صبر کیا. تو صبر کی عادت ڈالنی چاہیے. آج سارا مسئلہ ہی صبر کا ہے, کہ نیکی کریں گے تو صبر کرنا پڑے گا. اور اسی وجہ سے شریعت نے ہمیں نماز اور روزے کا حکم دیا کہ اس سے صبر کی عادت پڑتی ہے. روزہ رکھنے سے بھوکا پیاسا رہتا ہے, صبر کی عادت پڑتی ہے. نماز پڑھنے سے انسان اپنے آپ کو ایک ٹائم کے لیے باؤنڈ کر دیتا ہے, اپنی خواہشات چھوڑ دیتا ہے. تو عبادت کا ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ ہمارے اندر برداشت کی صلاحیت پیدا ہو. اس لیے ہم نے بڑے علماء کو, بزرگوں کو بہت کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں روزے سے جتنا صبر پیدا ہوتا ہے شاید اتنا کسی اور چیز سے نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن ناغا کرتے تھے. وجہ کیا ہے کہ جب آپ کنٹینیو روزے رکھتے ہیں تو آپ کو عادت ہو جاتی ہے, تو اور پھر کمزور بھی ہوتے ہیں. شریعت تو نہیں چاہتی نا کہ آپ کمزور ہو جائیں. المؤمن القوی خیر من احب الی اللہ من المؤمن الضعیف, طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. لیکن جب ایک دن روزہ رکھ کے ایک دن چھوڑتے ہیں تو جسمانی طاقت میں تو کمی نہیں آتی بلکہ اور بڑھ جاتی ہے طاقت. لیکن روحانی قوت بھی بڑھتی ہے, اس لیے کہ بہت زیادہ برداشت کرنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ کو عادت پڑتی نہیں ہے. ایک دن آپ نے روزہ رکھا, اگلے دن نہیں رکھا, پھر اگلے دن رکھنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے, پھر آپ رکھتے ہیں. تو نفس کے خلاف مجاہدہ بہت زبردست ہوتا ہے اور آپ کی اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی پاور بہت بڑھ جاتی ہے. والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. اب دوسرے وہ لوگ جو اندھے ہیں. قرآن یہ رکوع شروع کہاں سے ہوا تھا کہ ایک بینا ہے اور ایک نابینا. بینا لوگ جو دیکھتے ہیں ان کی تو یہ صفات ہیں, جو آنکھیں کھول کے زندگی گزارتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو آنکھیں بند کر کے اندھے ہو کے زندگی گزارتے ہیں. اب ان کی علامتیں بیان ہو رہی ہیں. والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کو پختہ کرنے کے بعد. یعنی خوب مضبوط معاہدے اللہ سے کیے ہوتے ہیں کہ اللہ تو نے میری رزق میں اضافہ کر دیا تو میں یہ کروں گا. کلمہ پڑھ کے توحید کا اقرار بھی کر لیا, پھر اس کو مصیبتیں آئیں تو چھوڑ دیا اس اقرار کو. جس طرح سے بھی معاہدہ توڑا جائے سب اس میں داخل ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. دوسری برائی ان میں کیا, یہ کاٹ ڈالتے ہیں اس رشتہ داری کو جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا. امر اللہ بہ, جس کے جوڑنے, بہ کا مطلب بصلتہ, جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو توڑتے ہیں. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ بہن ناراض ہے, بھائی ناراض ہے, چچا کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. اور بعضوں نے تو یہاں تک انتہا کر دی کہ ان کے خاندانوں میں چچا, ماموں, بھتیجے, بھانجے اور باپ کا لفظ ہی ان کی ڈکشنری سے ختم ہو گیا. ایسا خاندانی نظام کو تباہ و برباد کیا. اور ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا شروع کر دیا انہوں نے, جو سب سے قریبی رشتہ تھا. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں. تو جو بھی عقیدہ توحید کا حامل نہیں ہوگا اور رشتہ داری توڑے گا تو وہ زمین میں فساد ہی مچا رہا ہے. یہی بہت بڑا فساد ہے. اولئک لہم اللعنہ, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے. ولہم سوء الدار, اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے, برا گھر ہے, برا انجام ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. مشرکین اور آج کے کافر بھی اور آج کے نافرمان بھی کہتے تھے اچھا جی برا ٹھکانہ ہے نافرمانوں کے لیے, تو پیسہ تو ان کے پاس بہت ہوتا ہے, عیاشی تو یہ بہت کرتے ہیں, مزے میں تو یہی لوگ ہیں, دیندار لوگ تو پس رہے ہیں, غریب ہیں زیادہ تر دیندار. اس کا اللہ ہمیشہ جواب دیتے ہیں کہ بھائی یہ رزق جو ہے نا, یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ اس سے خوش ہے یا یہ آدمی خوش قسمت ہے. کیوں؟ اللہ یبسط الرزق, یہ تو اللہ ہے جس کے لیے چاہتا ہے روزی پھیلا دیتا ہے, ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں, یہ آپ کی قابلیت کی دلیل نہیں ہے. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور یہ لوگ دنیاوی زندگی پر اتراتے ہیں. حالانکہ جب پتہ ہے کہ یہ رزق جو میرے پاس ہے یہ اللہ نے دیا ہے تو اب اترانا کس بات کا. بھیک میں ملی ہوئی کسی چیز پر انسان اتراتا تو نہیں ہے نا. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہے روزی دے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دے, پھر بھی یہ دنیاوی زندگی پر اتراتے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ, اور نہیں ہے دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر تھوڑا سا سامان.
تو اللہ کہتے ہیں ہم جس کامیابی کی بات کر رہے ہیں وہ آخرت میں ملے گی، یہ دنیا 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے اس کی، اس آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اس لیے اس کو فوکس کرو آخرت کو۔ یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا، آسان تھا، اہل جنت کی علامات اور اہل جہنم کی علامات اللہ نے بیان کی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اگلے رکوع کی طرف۔